السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیان، یعنی سورہ فاتحہ اور اسماء حسنہ سے مشکلات، تکالیف، آزمائش، مسائل کا حل۔ ایک دو حدیثیں کوٹ کروں گا اور پھر آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ الحمدوں کے علاوہ بھی ہر آیات کے معنی سمجھ کر پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے فاتحہ رتبہ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، یعنی 7 مثانی 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ہے۔ ہدایت الروات جلد 2 صفحہ 375 بخاری عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے فاتحۃ الکتاب قرآن کی پہلی سورہ عرش برین کے نیچے خزانہ خاص سے عطا کی گئی۔ کنز العمال جلد 2 129 حاکم عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ یہ تیسری حدیث لمبی ہے، میں نے پہلے بھی سورۃ فاتحہ کے میں حدیثوں کو طریقہ کو کوٹ کیا تھا، لیکن یہ طریقہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں گے۔ تیسری روایت ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اسی اثناء میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اچانک اوپر سے آسمان سے ایک ٹوٹنے کی سی آواز سنی، تو کہا یہ ایک ایسا فرشتہ آسمان سے اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ تو اس فرشتہ نے سلام کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کا جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا۔ مسلم نسائی عن ابن عباس۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے ساتھ ابھی ہم آتے اسماء الحسنہ پہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن کے ساتھ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے 99 نام ہے، جو شخص ان اسماء حسنہ کا احاطہ کر لے گا، یعنی یاد کر لے گا اور پڑھتا رہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات جلد 1 صفحہ 199، مسلم جلد 2 صفحہ 342۔ اور یہ ریفرنس ذرا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، بخاری۔ اب اس کی کافی تفصیل آئی ہے، مثلا اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ جن کا ذکر آیات کریمہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، بس اس ناموں سے ان کو پکارو، یعنی ان 99 ناموں سے منحصر نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں نام آئے، مثلا غافر ان ناموں میں مذکور نہیں ہے مگر قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں، فضیلت بھی زیادہ ہے، برکات بھی زیادہ ہے، انگنت ہے۔ آپ لوگوں کو صرف طریقہ بتاتا ہوں کہ بعض لوگ جب اسماء حسنہ کی تلاوت کرنا چاہے، یا بعض میں نے اس لیے کیا کہ کتنے ویڈیو ہو رہے پھر بھی مجھے نا فون آ رہے، جی یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ، تو بندے خدا اس ویڈیو سے لے لے جو آپ کا مقصد ہے اس پہ عمل کرو۔ تو اسی طریقے سے نا آپ نے اسماء حسنہ کی تلاوت کیسے کرنی ہے،
وہ طریقہ بتا رہا ہوں، وہ طریقہ خاص ہے بزرگان دین مشائخ عظام کا، اور ہمارا اس پہ عمل ہے۔ وہ آپ ایسے پڑھیں گے، 2 رکعت صلاۃ حاجت نماز پڑھیں، اس کے بعد اگر آپ کو حاجت ہے توبہ کی نیت سے تو 2 رکعت توبہ پڑھیں، شکر کی نیت سے تو 2 رکعت شکر پڑھیں، ویسے برکت کے لیے پڑھے تو 2 رکعت صلاۃ تحیت وضو پڑھیں، مسجد میں 2 رکعت صلاۃ تحیت المسجد پڑھیں، اگر ساروں کا نیت کر کے 2 رکعت پڑھیں۔ تو آپ ایسے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک جب آپ آئیں گے نا، آپ بے شک آرام سے پڑھیں، میں نے ذرا ذوق اور شوق سے پڑھا، اور میرا جہاں اللہ کے کلام کے ساتھ پھر ان وظائف کے ساتھ بچپن سے محبت ہے تو ترنم سے پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا ملک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا قدوس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا سلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا مؤمن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا مہیمن۔ اسی طریقے سے اسماء حسنہ پڑھتے رہے، جب آخر پہ آئیں گے، پھر آخر پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رشید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا صبور، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ وظیفہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ اللہ کی درگاہ میں جو آپ کا ہے آپ سوال کریں، جو بھی حاجت روائی ہے۔ تو یہ ہمارے مشائخ عظام اکابرین سے اور یہ آیا ہے، ہم نے بتا دیا، اور نایاب وظیفے ہیں، نایاب، لیکن اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طریقے سے آپ سورۃ فاتحہ کا اس طریقے سے ورد رکھیں، دن میں آپ 1 مرتبہ بھی کریں گے نا کافی ہے، اور رات کو کرے تو سونے پہ سہاگا، ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور بات یہاں بتا دوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ مثلاً رزق کے لیے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، رزق کے لیے ہمارے یہاں اعضاء منتشر ہو چکے ہیں، تو اس میں آپ ایسے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا جامع، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا جامع، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا جامع۔ اس کا تکرار کرتے رہیں۔ رزق کا ہے، جہاں جہاں اللہ کا اسم ہے، جس مقصد کے لیے اس کا تکرار ذرا زیادہ کرتے رہیں۔ اور اس میں آپ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا جامع، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین دوالتی، جس کے اعضاء احباب منتشر ہو چکے ہوں تو وہ ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھے تو اکٹھے ہو جائیں گے۔ یا اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع دوالتی، اور یہ جائز محبت کے لیے بھی ہے، اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع دوالتی، اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع دوالتی۔ انشاءاللہ وہ چیز بھی مل جائے گی، اور محب بھی مل جائے گا، محبوب بھی مل جائے گی۔ تو آج کل تو یہی معاملات ہیں، تو ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ابھی عمل کمرہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔